بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے متعلق ایسے قیمتی حقائق پیش کریں گے جن سے بہت ہی کم لوگ واقف ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ اس مقدس گھر کو تعمیر کس نے کیا ہے اور اس تعمیر میں کیا کیا چیزیں استعمال کی گئی ہیں۔ اس دنیا میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ یہ مقام سعودی عرب کی وادی حجاز میں واقع ہے۔ روزانہ ہزاروں افراد 24 گھنٹے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی مقدس تصاویر لاکھوں گھروں کی زینت ہے، اور کروڑوں مسلمان اس مقام کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی جانب رخ کر کے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ مکعب کی شکل میں تعمیر ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخ کے آئینے میں ایک انتہائی خاص مقام کا حامل بھی ہے، لیکن جس طرح یہ عمارت آج ہمیں نظر آ رہی ہے، ابتدا میں اس طرح نہیں تھی۔ جب سے یہ دنیا آباد ہوئی ہے، اس وقت سے لے کر آج تک اس مقدس گھر کی تعمیر کم و بیش 10 سے 11 مرتبہ ہو چکی ہے۔ ماہنامہ فیضان مدینہ میں تعمیر کعبہ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال قبل سب سے پہلے خانہ کعبہ کو فرشتوں نے تعمیر کیا، اور دوسری مرتبہ بحکم الہی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ اس تعمیر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خط کھینچ کر جگہ کی نشاندہی کی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے بنیادیں کھودی، اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے مٹی اٹھانے کا کام کیا، اور پھر آپ کو طواف کا حکم ہوا تو آپ نے اس مقدس گھر کا طواف کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب دوبارہ تعمیر کا مرحلہ آیا تو اس گھر کو تیسری بار حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے شیث علیہ السلام نے مٹی اور پتھروں سے تعمیر فرمایا۔ اس تعمیر پر وقت گزرتا رہا اور لوگ اس مقدس گھر کا طواف کرتے رہے۔ آخرکار لوگ دنیا کی عیش و عشرت میں مصروف ہوتے گئے اور احکام خداوندی سے دور ہونا شروع ہو گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام کا دور آ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو 950 سال تک احکام خداوندی کی دعوت دی، لیکن بہت ہی کم لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا، اور انکار کرنے والوں پر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے طوفان کا عذاب مسلط ہوا تو اس طوفان کے وقت یہ مقدس عمارت خانہ کعبہ آسمان پر اٹھا لی گئی، تو بیت اللہ کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک یہ حالت رہی۔ آخرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم الہی ہوا کہ مکہ کی طرف جاؤ، تو آپ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر روانہ ہوئے اور اس مقام پر پہنچے جہاں اب مکہ واقع ہے۔ اس وقت یہاں نہ کوئی عمارت تھی اور نہ ہی پینے کے لیے پانی تھا، اور نہ ہی یہاں کوئی انسان رہتا تھا۔ اس وقت یہاں صرف جھاڑیاں تھیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی اور بچے دونوں کو یہاں بٹھا دیا اور ایک مشکیزہ پانی کا اور کھجوریں پاس رکھ دی، اور آپ ملک شام کی طرف چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد آپ یہاں واپس آئے لیکن قیام نہ کیا۔ لیکن جب آپ تیسری بار تشریف لائے تو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم ملا ہے کہ میں یہاں ایک گھر بناؤں۔ تو بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ حکم خدا کی اطاعت کیجئے۔ لہٰذا چوتھی دفعہ اس مقدس گھر کی تعمیر کا مرحلہ شروع ہوا۔ اس تعمیر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لانے کا کام کرنے لگے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی بنیادیں اٹھانے لگے۔ جب تعمیر ذرا بلند ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ایک پتھر اٹھا کر لانے کو کہا تاکہ آپ اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کر سکیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا کر لائے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کرنا شروع کی۔ ناظرین، اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات پڑ گئے، اور اب تک یہ پتھر اس دنیا میں موجود ہے، اور آج اسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔
اب دونوں باپ بیٹے دیواریں اٹھاتے جا رہے تھے اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے۔ اس دعا کو قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دونوں دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب تو ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ ناظرین، اس وقت اس گھر کی تعمیر میں نہ مٹی استعمال کی گئی اور نہ ہی چونا استعمال کیا گیا، بس آپ پتھر پر پتھر رکھتے چلے گئے اور اس مقدس عمارت کو تعمیر کرتے چلے گئے۔ لیکن اس وقت اس عمارت میں کوئی چھت نہیں بنائی گئی اور نہ ہی کوئی دروازہ بنایا گیا۔ اس وقت حضرت شیس علیہ السلام کے تعمیر کیے گئے بیت اللہ جسے طوفان نوح کے وقت آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، اس کی جگہ صرف ایک سرخ ٹیلا رہ گیا تھا جو کہ اکثر سیلاب کی زد میں آ کر ختم ہوتا جا رہا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے تو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک پتھر لانے کو کہا جو کہ آغاز طواف کے لیے نشانی کے طور پر استعمال ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام ابو قبیس کی پہاڑی سے ایک پتھر اٹھا کر لائے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مقام پر رکھ دیا جہاں اب یہ قائم ہے، اور آج اسے حجر اسود کہا جاتا ہے۔ ناظرین، حجر اسود جنت کے یاقوتوں میں سے ایک ہے جسے سیدنا آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے اور تعمیر کعبہ کے وقت اسے ایک گوشہ میں نصب فرما دیا۔ لیکن جب طوفان نوح آیا تو حضرت آدم علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیت اللہ آسمانوں پر اٹھایا گیا، تو اس وقت اس متبرک پتھر کو جبل ابی قبیس میں امانت رکھ دیا گیا۔ پھر تعمیر ابراہیمی کے وقت جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں یہ پتھر پیش کر دیا اور دوبارہ اسے اس جگہ کی زینت بنا دیا گیا جہاں پہلے یہ رونق افروز تھا۔ اور ساتھ جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مقدس مقامات بھی دکھا دیے۔ جب اس گھر کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے پکاریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ پکاریے، ہم آپ کی پکار کو لوگوں تک پہنچا دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابو قبیس کی پہاڑی پر چڑھ کر پکارا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے اور تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہٰذا تم اپنے پروردگار کی آواز پر لبیک کہو۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شمال، جنوب، مشرق اور مغرب کی جانب منہ کر کے آواز دی تو لوگوں نے لبیک کہا اور اس مقدس گھر کی حاضری کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور اس کے بعد خانہ کعبہ کو 5ویں بار عمالقہ نے اور 6ٹھی بار جرہم نے اور 7ویں بار کسا نے تعمیر کیا، اور 8ویں بار اس وقت تعمیر کیا گیا جب بار بار بارشوں کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئی اور بارش کا پانی خانہ کعبہ کے اندر جمع ہو جاتا تھا، تو مکہ مکرمہ کے قبیلے قریش کو اس کی نئی تعمیر کا خیال پیدا ہوا اور تمام رئیس قریش اس بات پر متفق ہو گئے کہ بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ اس تعمیر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل تھے اور اس وقت آپ کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ جب خانہ کعبہ کی نئی تعمیر کا فیصلہ ہو گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کے مامو جان کھڑے ہوئے اور قریش سے مخاطب ہو کر کہا کہ بیت اللہ کی تعمیر میں جو کچھ بھی خرچ کیا جائے گا وہ صرف حلال مال سے خرچ کیا جائے گا، زنا، چوری اور سود وغیرہ کا کوئی بھی پیسہ اس میں شامل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ پاک ہے اور پاک کو ہی پسند کرتا ہے۔ تعمیر بیت اللہ کے شرف سے کوئی محروم نہ رہ جائے، لہذا تعمیر کی ذمہ داری مختلف قبائل پر تقسیم کر دی گئی۔ جب قدیم عمارت کو گرانے کا وقت آیا تو کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ وہ بیت اللہ کو گرانے کے لیے کھڑا ہو۔ آخرکار ولید بن مغیرہ پھاوڑا لے کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ پروردگار، ہم خیر اور بھلائی کی نیت رکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر حجر اسود اور رکن یمانی کی طرف سے اسے گرانا شروع کیا،
لیکن باقی اہل مکہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ رات کا انتظار کرو، اگر ولید بن مغیرہ پر کوئی آسمانی بلا نازل نہ ہوئی تو ہم بھی اس کو گرانے میں اپنا حصہ ڈالیں گے، ورنہ اسے انہی بنیادوں پر کھڑا رہنے دیں گے۔ جب صبح ہوئی تو ولید بن مغیرہ صحیح سلامت تھا اور پھر پھاوڑا لے کر دوبارہ حرم محترم میں آ پہنچا، تو لوگ سمجھ گئے کہ ہمارے اس کام سے اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہے، لہٰذا سب مل کر دل و جان سے اس کام میں شریک ہوئے، یہاں تک کھودا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادیں نمودار ہو گئیں، اور پھر انہی بنیادوں پر تعمیر شروع ہو گئی۔ تو تقسیم کے مطابق ہر قبیلہ نے علیحدہ علیحدہ پتھر جمع کر کے اس تعمیر میں حصہ لیا، آخر کار تعمیر مکمل ہو گئی۔ لیکن جب حجر اسود کو نصب کرنے کا وقت آیا تو قبائل میں اختلاف پیدا ہو گیا، ہر ایک اس پتھر کو اپنے ہاتھ سے نصب کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ آخر کار اس مسئلے نے نازک صورت اختیار کر لی، اختلافات بڑھنے لگے اور ایک بہت بڑی جنگ کے آثار پیدا ہونے لگے۔ تو امیہ بن مغیرہ نے تجویز پیش کی کہ جو شخص کل صبح سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا اس کا فیصلہ قبول کر لیا جائے گا۔ تو دوسرے دن جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہوئے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ تو آپ کو دیکھ کر سب نے پکارا کہ صادق اور امین آ گیا ہے، اس کا فیصلہ ہمیں قبول ہوگا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاکم مقرر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر بچھا کر اپنے دست مبارک سے اس پر حجر اسود رکھا اور تمام قبائل کے سرداروں کو چادر پکڑنے کا حکم دیا۔ اس طرح تمام قبائل کے سرداروں نے چادر پکڑی اور اسے اس جگہ پر رکھ دیا جہاں یہ مبارک پتھر نصب کرنا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس پتھر کو اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ اس طرح معاشرہ بہت بڑی جنگ کا شکار ہونے سے بچ گیا۔ اور اس کے بعد 9ویں مرتبہ خانہ کعبہ کو حضرت عبداللہ بن زبیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت کے مطابق تعمیر کیا۔ اس تعمیر میں آپ نے خانہ کعبہ کے اندر 2 دروازے بھی بنائے، ایک دروازہ داخلے کے لیے اور ایک دروازہ باہر جانے کے لیے، اور ساتھ اس عمارت میں 4 ستون بنائے گئے۔ آپ کے دور میں ان ستونوں کو چوما جاتا تھا، اور آپ نے رکن شامی کی جانب ایک زینہ اوپر جانے کے لیے بنایا اور اسے سونے سے مزین کیا گیا۔ ناظرین، رکن شامی خانہ کعبہ کے اس کونے کو کہا جاتا ہے جو ملک شام کی جانب واقع ہے، اور رکن یمانی خانہ کعبہ کے اس کونے کو کہا جاتا ہے جو ملک یمن کی جانب واقع ہے۔ اور اس وقت چھت پر ایک پرنالہ رکھا گیا جس سے بارش کا پانی کعبے کی چھت سے حتیم میں گرتا تھا۔ حتیم خانہ کعبہ کے شمال کی طرف نصف دائرے کی شکل میں ایک احاطہ اور دیوار ہے، اور اس حتیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ حتیم میں گرنے والا یہ پرنالہ اس وقت سونے کا بنا ہوا ہے، اور اس پرنالے کا پانی باعث رحمت تصور کیا جاتا ہے۔ اس پرنالے کو میزاب رحمت کہا جاتا ہے۔ اور پھر 10ویں مرتبہ خانہ کعبہ کو اس وقت تعمیر کیا گیا جب یزیدی فوج کی سنگ باری سے خانہ کعبہ کی دیواریں شکستہ ہو گئی۔ خلیفہ عبد المالک بن مروان کے دور میں حجاج بن یوسف نے اسے تعمیر کروایا، اور آخری مرتبہ خلافت عثمانیہ کے سلطان مراد چہارم نے اس کی تعمیر کروائی، اور اس نے خانہ کعبہ کو اس شکل میں تعمیر کیا جو آج کل موجود ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے خانہ کعبہ کی تعمیر کے متعلق دلچسپ حقائق۔ اگر ان سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ویڈیو کو لائک اور میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ کے پاس مزید نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔